صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے ہاتھوں سے کثرت کے ساتھ کوئی خلاف عادت کا انسان جو ہو ان کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ قطعی طور پر ایسے قرآن کے اندر نہ آئے ہو لیکن ان کی تعداد کثرت سے ہو جیسے حضور جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے کسی کے ہاتھ میں دعا فرماتے تھے رب قبول فرما لیتا تھا. ایک معجزہ یہ. اور دوسرا معجزہ غیب کی خبریں دینا. یہ ہے خلاف عادت کام کہ ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی وہ کام ہوا نہیں, لیکن ہمارے آقا نے اس کی خبر دے دی, پہلے ہی خبر دے دی اور اتنی کثرت سے وہ خبریں دی ہو. ہے خلاف عادت کام. یہ بھی اس کو بھی معجزہ کہا جاتا ہے. بھلے قرآن میں نہ ہے وہ لیکن حضور نے فرما دیا اور جس طرح فرمایا, جیسا فرمایا, جس وقت کہا, جس طرح کہا, جس جگہ کہا, اسی طرح وہ کلام صادر ہوا بھی اور لوگوں نے دیکھا بھی. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. یہ میں نے کنسپٹ آپ کے ذہنوں میں کلیئر کر دیا. معجزہ کسے کہا جاتا ہے. اسی لیے رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے انبیاء کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیج دیا ہے. اب بھیجا کیوں انبیاء رسولوں کو؟ سورہ بقرہ اس کی گواہی دے رہی ہے. سورہ بقرہ کے اندر آیت طیبہ ہے. رب کا قرآن کہہ رہا ہے, رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ ان کنتم صادقین. رب کا کلام کہہ رہا ہے حضور کے ہاتھ پر سب سے بڑا معجزہ آج دن تک جو باقی ہے اس سے بڑا معجزہ ہمیں اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا. چاند ٹوٹا تھا پھر جڑ گیا لیکن ہم نے ٹوٹتا ہوا دیکھا نہیں. سورج غروب ہوا تھا اور حقیقتاً ہوا تھا, واپس بھی مڑا لیکن ہم نے دیکھا نہیں. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جو کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے اور صبح قیامت تک یوں ہی باقی رہے گا. اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہے؟ داؤد نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر, زبور جسے کہا جاتا ہے. تورات شریف نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل نازل ہوئی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. مقام دیکھو, ہے نبی, ہے رسول, کتاب بھی ہے, شریعت بھی ہے, لیکن داؤد شریف نازل ہوئی, زبور شریف نازل ہوئی, بعد میں بدل دی گئی. تو تورات نازل ہوئی, رب کا کلام ہے, لیکن یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی, بدل دی گئی. انجیل نازل ہوئی, نصرانیوں نے بدل دیا اس کو اور تحریف کر دی اس میں. لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جب سے نازل ہوا, اقرا سے لے کر آخری سورت تک, آخری کلمے تک, الحمد سے لے کر والناس تک, جب سے تھا تب سے ہے, آج باقی ہے, صبح قیامت کی. یہ حضور کے ہاتھوں پر سب سے بڑا معجزہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اسی لیے تو میں نے آج طیبہ سورہ بقرہ کی پڑھی. رب کا کلام کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, ہم نے جو قرآن نازل کیا اپنے خاص بندے پر, اگر تمہیں اس میں شک ہے. بعض اوقات قرآن کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا لیکن ہمیں بھی یہ مسئلہ ملا نہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن کے اندر ہر بات چیز کا بیان موجود ہے, لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان سے سوال ہے, ذرا غور تو کرو. رب کا کلام کہہ رہا ہے لا ریب فیہ, سورہ بقرہ پہلی آیت ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو شک کرے ذرا برابر بھی وہ مسلمان رہتا نہیں ہے. اب جو شک کرتے تھے رب ان کو دلیل کے طور پر کہہ رہا ہے, حالانکہ رب نہ بھی دیتا تو کلام الہی حق ہے. رب نہ بھی کہے نا کہ تمہیں اگر شک ہے تو لے آؤ, اگر یہ نہ بھی کہے تو رب نے فرما دیا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کلام الہی ہے اور حق ہے. حضور نبی رحمت پر نازل ہوا ہے, حضور نے اس کی گواہی دی ہے, اور حضور جس کی گواہی دے دے, اپنے تو اپنے غیر بھی جنہیں
صادق اور امین کہتے تھے. کافروں تو کیا، کافروں کا سردار ابو جہل بھی آ کر کے میں آپ کو جھوٹا نہیں کہتا، آپ سچے ہیں. تو کافر جن کی گواہی دے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں. کلام رب کا اور حضور پر نازل ہوا کلام کے اندر رب یہ بھی فرما رہا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اب ایک اور آیت طیبہ، اگر کسی کو شک ہو نا، اگر کسی کو شک ہو کہ قرآن کے اندر کچھ رہ گیا ہے یا کسی چیز کا بیان موجود نہیں ہے یا قرآن کے اندر اس چیز کا بیان نہیں آیا، اگر کسی کو شک ہے رب اس کے شک کو دور کر رہا ہے. کس طرح رب کہہ رہا ہے قل ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے خاص بندے پر یعنی اپنے محبوب پر ہم نے جو کلام نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک بھی سورت اس کی مثل لے آؤ. رب کہہ رہا ہے ایک بھی سورت اس کی مثل لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے نا، ایک سورت ایک آیت اس کی مثل لے آؤ. قرآن کی مثل ایک آیت سارے جمع ہو جاؤ. اور سورہ اسراء کے اندر رب نے واضح طور پر بیان فرما دیا. رب فرماتا ہے انسان اور جن سارے اکٹھے ہو جائیں. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، رب کہتا ہے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، جن بھی اکٹھے ہو جائیں، أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، رب کہتا ہے تم سارے اکٹھے ہو کر اس قرآن کی مثل ایک بھی صورت لے آؤ. انسان سارے اکٹھے ہو جائیں، جن سارے اکٹھے ہو جائیں. جنوں کے پاس تو طاقت بھی ہوتی ہے، وہ کہاں سے کہاں سفر بھی کر سکتے ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے. رب ان چیلنج کر کے کہہ رہا ہے اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو اس قرآن کی مثل ایک بھی صورت لے آؤ. لا یأتون بمثلہ، بولیے ذرا سبحان اللہ. رب بندوں کی عاجزی اور جنوں کی عاجزی اور مخلوق کی عاجزی بیان کر رہا ہے. رب کہہ رہا ہے تم سب لوگ عاجز ہو اس بات سے، میں نے جو اپنے محبوب پر کلام نازل کر دیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، انسان سارے مل جاؤ، جن سارے مل جاؤ، اس قرآن کی مثل ایک بھی صورت لے آؤ. رب کہہ رہا ہے لا یأتون بمثلہ، تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے ایک بھی صورت اس کی مثل نہیں لا سکتے. سبحان اللہ، ایک بھی صورت اس کی مثل نہیں لا سکتے. اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، کتنی صدیاں گزر گئی، ایک بھی زیر زبر نہیں بدلی. ہم سے لے کر والناس تک جیسے زیریں ہیں زبریں ہیں ویسی موجود ہیں. اور پیر عرض کڑی کا قدم حرکت میں آ گیا. ہم پچھلے دنوں ان کے آستانے پر موجود تھے اور بڑا روحانی مرکز ہے، وہاں پر جایا کریں اور بزرگوں کے آستانوں پر جا کر یہ نہیں وہاں پر بھی جا کر اپنے دل کو کالا کر کے لے آئے. بعض کا تو لوگ جاتے ہیں اور جس طرح سے جاتے ہیں اسی طرح سے واپس آ جاتے ہیں. بزرگوں کے آستانوں پر جائیں تو اس نیت سے جائیں ہمارے دل پاک ہوں گے، ہم رب کا ذکر کثیر کرنا شروع کر دیں گے. ہم اپنے آپ ہمارے گناہ ہو گئے زیادہ، ہم بزرگوں کی بارگاہ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ رب ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جب معاف فرما دے گا واپس پلٹ کر آئیں گے. اب ہم نے نیک کام کرنا شروع کر دینا ہے. پیر عارف کھڑی میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم حرکت میں آتا ہے کہ زیرہ زبرہ شدہ ہوتا شام تیری بچائیاں آما لوکاں قدر نہ کائی خاص کہا زیرے بھی زبرے بھی شدے بھی اور مدے بھی. یہ قرآن جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں زیرے زبروں کے بارے میں، وہ جانتے ہیں شد و مدوں کے بارے میں. اور پیر باؤ تو کہہ رہے ہیں قرآن سارے کا سارا حضور کی اخلاق ہے اور حضور کی تعریف ہے. کہتے ہیں زیرے بھی حضور کے لیے ہیں، زبرے بھی حضور کے لیے ہیں، شدے بھی مدے بھی، یہ ساری حضور کی شان ہے. اور عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، خاص روزہ پڑھیاں کہتے ہیں عام لوگ سمجھ نہیں سکتے لیکن خاص سمجھ آتے ہیں. ہمارے بندہ کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، مجھے بھی حضور کی شان سمجھ میں آ گئی، مجھے بھی شان سمجھ میں آئی. اور کتنی سمجھ میں آئی کہ حضور کو یہ نہیں دیا گیا، حضور کو یہ نہیں دیا گیا، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں. یہ علم ہے، یہ تمہارے پاس علم ہے، یہ تم نے قرآن پڑھا ہے. ہمیں معلوم ہو گیا تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. قرآن جو تم سے تقاضا کر رہا تھا، قرآن تم سے جو چاہ رہا تھا، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن ہی حضور کی شان ہے.
باقی بچتا کیا ہے، باقی رہتا کیا ہے؟ ہر ایک کو جو کچھ مل چکا ہے اور جو مل رہا